الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. صدق الله خالقنا العظيم. معزز سامعین، محترم خواتین، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون اور عافیت کے لیے انجام کے اعتبار سے خیریت اور راحت کے لیے زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور قاعدے مقرر فرمائے ہیں، کچھ احکام اور قوانین متعین فرمائے ہیں۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کی ہدایات دی ہیں۔ کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات دی ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت خالق ہیں، انسانوں کے بھی بنانے والے ہیں، تو بنانے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز خراب ہے، کون سی چیز اس کے حق میں فائدے والی ہے، کون سی نقصان والی ہے۔ اسی لیے انہی کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے، اور انہی کی ہدایات کے مطابق انسانوں کو زندگی گزارنا چاہیے۔ انسان کے اندرون میں اللہ نے دو قسم کے تقاضے رکھے ہیں۔ اس کے اندر اچھے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں، خراب تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نیکی کا تقاضا بھی اس میں ہوتا ہے، برائی کا تقاضا بھی اس میں ہوتا ہے۔ نفس خاص طور سے برائی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو دو قسم کے تقاضے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پرہیزگاری کی بات بھی اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اور برائی کے بارے میں بھی اسے آگاہ کیا۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کی رہبری کی، اور ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کے تقاضے کے لیے انسان میں نفس پایا جاتا ہے، اور برائی کا خیال ڈالنے کے لیے شیطان بنایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اچھائی، نیکی اور بھلائی کی دعوت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنا پیغام انسانوں تک پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچایا، اور پیغمبران اعظام کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دینے کے لیے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ نفس کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کے بارے میں فرمایا یأمرکم بالفحشاء، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کی طرف، سلامتی کے دار کی طرف اللہ تم کو بلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں انہیں جائز بتلاتے ہیں، جو خراب چیزیں ہیں انہیں ناجائز بتاتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تو خیر کی طرف بلانے والے اللہ اور خیر کی طرف بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی کی طرف بلانے والا نفس اور برائی کی طرف بلانے والا شیطان۔ اب اسی اعتبار سے انسانوں کی تقسیم ہو گئی، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچا اور اچھا تعلق رکھتے ہیں وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور جن لوگوں نے نفس کی غلامی اختیار کر لی، شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے، وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اب دنیا میں یہ ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے، جو آدمی صلاح اور فلاح چاہتا ہو، جو آدمی امن عافیت چاہتا ہو، جو آدمی راحت جنت چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی طرف بلاتے ہیں ان چیزوں کی طرف بلانے والوں کی بات سنیں۔ اسی کو فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، اہل علم کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور منع کیا گیا نفس کی پیروی سے، روکا گیا شیطان کی دوستی سے۔ نفس کے بارے میں فرمایا لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی قرار دو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو اب جب کبھی بھی برائی کا تقاضا اندرون میں پیدا ہو تو اب یہ تین چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نفس کا ہوگا، شیطان کا ہوگا، اور نفس و شیطان کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے ہوگا۔ برائی کی طرف متوجہ کرنے والا جیسا شیطان ہے، ویسے ہی برائی کی طرف متوجہ کرنے والے انسان بھی ہیں۔ اسی واسطے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے قرآن شریف میں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا مانگیے، اور آپ کے توسط سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ میں رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، پیچھے ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ تو جب کبھی بھی کوئی برائی کا تقاضا پیدا ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ تین چیزیں کار فرما ہے: نفس انسانی، قید شیطانی، اور نفس و شیطان کے پیروکاری کرنے والے۔ یہ تین قسم کے راستوں سے انسان میں برائی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ یہ تینوں انسانوں کے لیے اصل میں دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ اب جب دشمن ہے تو دشمنوں جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یعنی ان کی دعوت قبول نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے،
ان کی پیروی نہ کی جائے. دنیا میں جہاں انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، انہیں لڈو بھی لا کے دیا تو کھانے سے پرہیز کرتا. کیا ڈال کے لائے گی؟ دی جانے والی چیز اچھی چیز ہے، مگر جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، نہیں کھاتا. اب جس کے برا ہونے کی خبر اللہ نے دی اور جس کے دشمن ہونے کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، جن کے مخالف ہونے کی خبر قرآن و سنت میں موجود ہے، اب ان کی طرف سے آنے والی چیز کو قبول کر لینا، ظاہر ہے کہ یہ تو ناسمجھی ہے، نادانی ہے. آج دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے پیچھے یہی 3 چیزیں بنیادی ہیں. لیکن ایک چوتھی چیز اور ہے، اور وہ ہے نقصان والی چیز کو نقصان والی نہیں سمجھنا. اس چوتھی چیز کا نام جہالت. اب اللہ نے ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ خیر والی نہیں ہے، اب انسان یہ سمجھا کہ یہ خیر والی ہے، تو نہیں جاننے والا ہو کر جاننے والے کی دی ہوئی خبر کو نہیں مان رہا، بلکہ اس کے برعکس اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ رہا، شر کی چیز کو خیر جان رہا. آج کی اکثریت کا حال ایسے ہی ہے. اسی لیے اللہ نے اللہ کی بات نہیں ماننے والے لوگوں کو قوم تجہلون کہا. انکم قوم تجہلون، وہ کیسی قوم ہے جو جاہل ہو، جانتے نہیں ہو. پوری چیزوں سے واقف ذات عالی یوں کہہ رہی ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب انسان سمجھنے لگ گیا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، تو اس کا سبب جہالت ہے. اور یہ سمجھنا، اس کے اندر بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اپنے کو سمجھدار سمجھ لیا، عقل مند مان لیا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو لائق فائق سمجھنے لگ گیا، ہے نالائق سمجھ گیا لائق. تو اب یہ 4 اسباب ہو گئے، نفس ہے، شیطان ہے، نفس و شیطان کی پیروی کرنے والے انسان ہیں، اور اپنے اندرون کی جہالت. اب جب تک کہ آدمی یہ 4 چیزوں سے چوکنا نہ رہے، اس وقت تک اپنے انجام کو بہتر نہیں بنا سکتا. حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی میں صلاح نہیں آ سکتی، اور جب صلاح نہیں آتی ہے تو پھر فلاح بھی نہیں ملتی. اچھا، بتلانے کے باوجود کہ نفس تمہارا دشمن ہے،
بتلانے کے باوجود کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور بتلانے کے باوجود نفس و شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہیں، باوجود اس کے کہ بتلا دیا گیا، اس کے باوجود نہیں جاننے والا ہو کر جاننے والا سمجھ لیا، تو اس واسطے اب یہ کیا کرتا ہے دیکھنے کے واسطے پروردگار عالم نے ایک اور نظام قائم فرمایا۔ ایک تو اللہ جانتے ہیں، ان کا جاننا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، یہ تو اپنی جگہ مستقل حقیقت ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی سی بھی چیز آسمانوں میں، زمین میں ایسی نہیں ہے جو اللہ پر پوشیدہ ہو، اللہ کے سامنے نہ ہو، اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ ایک تو یہ نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا، اور ایک دوسرا نظام بھی قائم فرمایا تاکہ لوگ اس نظام کی وجہ سے بچ سکیں برائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر نگران فرشتے مقرر کر دیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہیں اسے جانتے ہیں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں فرشتے ہیں جو ان چیزوں کو لیتے رہتے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی بات آدمی کہتا ہے تو اس کے اوپر بھی نگران مقرر ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اب ایک مستقل نگرانی کرنے والے اس پر ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا منصوبہ بناتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ایک تیسرا نظام اللہ نے بنایا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دیتی۔ زمین بولے گی، پہلے زمانے میں زمین بولے گی سمجھ میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ یہ زمانے میں تو زمین کا بولنا سمجھ میں آ رہا۔ وہ زمین کا چھوٹا سا جز رہتا ہے، خونوں میں، اس میں، اس میں، مٹی ہے مٹی، اور یہ سب چیزیں چونکہ مٹنے والی ہیں اس واسطے مٹی سے بنائے، رہنے والی سمجھ لیں گے کئی ملک۔ یہ معمولی سی چیز ہے، یہ بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن بیان کرے گی زمین کہ کیا کرے تھے۔
نماز پڑھے تھے کسی جگہ پر یا لڑ لیے تھے کسی جگہ پر، بھلائی کرے تھے کسی مقام پر، برائی کرے تھے کسی مقام پر، یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا۔ اور انسانوں کو برائی سے روکنے کے واسطے اللہ نے ایک اور نظام بھی بنایا، اور وہ ہے انسان کا خود اس کا اپنا جسم۔ یہ جو کھال ہے نا، کھال، یہ کھال بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی۔ علیہم، خلاف میں گواہی دے گی۔ خلاف میں گواہی دے گی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، کوئی دوسرا ان کو ہمارے کام پہ لگایا ہماری نگرانی کے واسطے، اور اب تک ہم لوگ یہ سمجھے کہ یہ میرے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر بادشاہوں کو، حکمرانوں کو جو نقصان ہوا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو تھے دوسروں کے، بتاتے تھے کہ ہم تیرے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور سے بالکل قریبی جو لوگ ہیں ان لوگوں سے زیادہ نقصان ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی بعض بادشاہوں نے، بعض راجاؤں نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنے ساتھ میں کام کرنے والے وفادار سمجھے جانے والوں کو بلا کے یہ بولا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، ایک چیز ہونا ہے میرے کو، وہ کیا ہونا ہے؟ تو تم سب کا اعتماد چاہیے مجھے کہ تم لوگ میرے پورے وفادار ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ زیادہ نقصان انہی سے ہو رہا تھا جو اس کے نہیں تھے، وہ اپنے سمجھ رہا تھا۔ یہی حال اس وقت میں ہم لوگوں کا ہو گیا، یہ ہاتھوں کو، یہ پاؤں کو، یہ جلد کو، یہ کھال کو، یہ بال کو اپنے سمجھ رہے۔ اب تو خود انسانوں کے سامنے یہ بال بھی گواہی دے رہے، کھال گواہی دے رہی، ہر چیز پر تحقیق کر کے، بلکہ مر گیا سو آدمی کی راکھ گواہی دے رہی۔ تو جسے اپنے سمجھتے ہیں، بھئی اپنے تو یہ اس وقت میں ہوں گے جبکہ ہم نے انہیں بنایا ہو، اور یہ تو وہ سبق ہے جو ہمارے سلسلے میں پہلے دن سے دیا جاتا ہے۔ چیز اس کی ہوتی ہے جو بنانے والا ہوتا ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے تو ہماری کیسی ہو سکتی ہے، اور ہمارے سمجھ لینے سے ہماری نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے لوگوں نے بہت سو کو اپنے سمجھا، اس کے نہیں رہے ہو۔ ہزاروں لوگوں کی حکومتوں کا زوال انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا جس کو اس نے اپنا سمجھا۔ اسی واسطے جب کبھی بھی اس کا اپنا نہیں ہے کسی اور کا ہے کا علم ہوا تو اس کے واسطے سزائیں مقرر ہوئی کہ جو ایسا کرے گا اس کا ایک ہی دنڈ ہے، ایک ہی سزا ہے، وہ ہے موت۔ اس کو غدار قرار دیا گیا، حکومت کا مخالف قرار دیا گیا،
اور یہ جرائم میں سب سے بڑا جرم سمجھا گیا حکومتوں کی نگاہوں میں۔ تو اسی غلط فہمی میں ہم لوگ ہیں کہ یہ چیز میری، یہ جگہ میری، یہ زمین میری، یہ پیسہ میرا، یہ فلانی چیز میری، یہ فلانی چیز میری۔ لا علمی ہے، جہالت ہے۔ اس واسطے ایک نظام یہ بھی ہے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ ہمارے اعضاء و جوارے ہیں، یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور یہ سارا نظام اللہ نے انسانوں کو اس واسطے سمجھایا کہ دیکھو تم بچ کے جا نہیں سکتے، مگر انسان کی نفسیات کچھ ایسی ہیں کہ نہیں دکھنے والی چیز پر زیادہ یقین نہیں کرتا، تو اس واسطے اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس مقصد سے یہ سارا نظام چلا دیا کہ اسے سمجھ میں آ جائے۔ معمولی دنیا کی حکومتوں کے خلاف میں کوئی آدمی کچھ بولتا ہے تو پہلے چوطرف پلٹ کے دیکھتا ہے۔ اب دونوں مل کے بات چیت کر رہے، تھوڑی بھی اونچی آواز سے بولا تو بولا زور سے مت بولو، آہستہ بولو، اس واسطے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ہے جو مشہور ہو گیا۔ بلکہ بعض بادشاہ لوگ تو اپنے اپنے محلات میں بعض ایسے کمرے بھی بنائے کہ اس میں سے ایک آدھ دیوار کھوکھلی رکھی کہ اندر اگر کوئی بات بولی جا رہی ہے تو باہر سے سنی جا سکے۔ اتنا سارا نظام بنا، ہوشیاری کرنے گئے، ہوشیاری تھوڑا ہی چلتی، بس اس کی بات ماننے سے کام چلتا ہے جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن ہے، بھائی لاک ڈاؤن میں کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے کام انجام دے رہے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، خیال رکھنا ضروری ہے ان سب باتوں کا۔ انسانوں کی اکثریت نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے میں لگی ہوئی، شیطانی خیالات پر عمل کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی، اور نفس و شیطان کی پیروی کرنے والوں کے نقش قدم پر چلنے والی بن گئی۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں اس وقت میں بگاڑ ہے، فساد ہے، برائیاں ہیں، شر ہے، شور ہے۔ یہ ایک مستقل سوچ کا رخ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو چیز سامنے آ گئی خالی اسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے لوگ۔ وائرس آیا، بیمار ہو رہے لوگ، مر رہے بول کے سنے تو پوری دنیا انسانیت خالی ادھر ہی دیکھ رہی۔ کوئی حکومت آئی اور اس نے رعایت کے خلاف میں کوئی اقدامات شروع کر دیے تو پوری توجہ خالی ادھر ہی ہو گئی۔ کون حکمراں بچا ہے، کون حکمراں ٹکا ہے؟ فرعون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، قارون نہیں رہا، شداد نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، بیت اللہ پر حملہ کرنے کے واسطے آنے والا ابراہ نہیں رہا۔ کون سے ملک کا رہا؟ پوری دنیا پہ سلطنت و حکومت قائم کرنے کے ارادے سے نکلنے والا اور کبھی موت مجھے نہیں آئے گی کہنے والا انہیں بھی نہیں رہا۔ اور جب موت آئی تو بولا
میری اماں صحیح بولتی تھی، میں اس غلط فہمی میں تھا، اب میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ دولت جمع کرا، ملکوں پر حکومت کرا، ملکوں پر اپنا غلبہ قائم کیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا، خون ریزی کی، لیکن جب مرا تو مرنے سے پہلے یہ بولا کرتے میرے جنازے کے رستے میں پوری دولت رستے میں بچھا دو اور میرے دونوں ہاتھ کھلے رکھو، جب میرا جنازہ لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے رہیں، کفن سے باہر جاتے ہوئے میں یہ پیغام دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی آدمی کے ساتھ میں نہیں جاتا۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر کوئی نہیں رہے، شیر کو چیر دینے والے، مگرمچھ کو ہرا دینے والے، بڑے بڑے سانپوں کو اپنی مٹھی میں لے لینے والے، دشمن سے کے حملے سے بچنے کے واسطے کوئی زہر نہ دے دے غذا میں یا کسی صورت سے، تھوڑا تھوڑا کر کے زہر استعمال کرتے رہے کہ باڈی اس کی عادی ہو جائے۔ ایک عورت، سنا ہے ایسی عورتیں بہت سی گزری ہیں، ایک عورت ایسے ہی ہر تھوڑی دیر کو سانپ کا زہر لیتی تھی، تو ان کے خونوں میں اس کا زہر سرایت کر جاتا اور باڈی اس کی عادی ہو جاتی۔ تو اب اگر اس کے خون کو کسی چیز میں ملا دیا جائے تو اس ملائی ہوئی چیز کو کھانے والا مر جاتا تھا۔ تو اس کو اپنے زندگی کے آخری حصے میں خیال آیا کہ اب تک خالی خراب کاماں کر کے لوگوں کی جانیں لیتی رہی، اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے واسطے آج کم از کم ایک اچھا کام کر کے جاؤں، بلکہ چاقو سے اپنے بدن کو زخمی کر کے اس کا خون اس کو لگا کے ظلم کرنے والے بادشاہ کو ماری، جس کی وجہ سے اس کا وہ خون جا کے اس کے جسم میں داخل ہوا۔ تو وہ بادشاہ اتر کے اس سے یہ بولا، تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے زہریلے خون سے میں مر جاؤں گا؟ میری ماں نے بچپن سے مجھے دنیا کے خطرناک ترین زہر کھلا کھلا کر میری باڈی کو ایسی بنا دیا کہ اب کوئی زہر میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے مار دیا، انہیں بھی نہیں بچ سکا۔ نہ بہادر بچے، نہ پہلوان بچے، نہ بادشاہ بچے، نہ حکمران بچے، نہ دولت مند بچے۔ اس بات سے کوئی چیز سامنے آ گئی تو یہی چیز سامنے والی چیز کے پیچھے پڑ جاتے لوگ، اب کیا ہوں گا اور کیسا ہوں گا۔ کسی کو روزی کا مسئلہ ستاتا ہے تو 24 گھنٹے روزی کے پیچھے، کسی کو حکومت کا مسئلہ ستاتا ہے تو حکومت کے پیچھے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ستاتا ہے تو بیماری کے پیچھے۔ یہ تو دنیا میں آنے والے حالات ہیں، یہ آتے جاتے رہتے۔ یہ مسائل بڑے مسائل نہیں ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا مسئلہ وہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے۔ دنیا میں آدمی رہنے کے واسطے تو آیا ہی نہیں، عیش کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ عیش دنیا میں ہے قید ان کے لیے، کون ہے جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہاں عیش کرنے، آرام کرنے، یہاں کے تقاضوں کو 100% پورا کرنے کے مقصد سے نہیں ہیں ہم لوگ، یہاں رہنے تک ضرورتیں پوری کر لیں بس، اور ضرورتوں کو ضرورتوں کی حیثیت سے سمجھیں،
ضرورتوں کو خواہشاں بنائیں گے تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی بول کے پریشان ہوں گے۔ آج کے لوگ جو پریشان ہیں وہ ضرورتوں کی وجہ سے کم ہے، خواہشوں کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اس واسطے کہ ایک ہے 25,000 کا کھانا اور ایک ہے 25 روپے کا کھانا، کھانے ہیں دونوں۔ ضرورت 25 روپے والے کھانے سے بھی پوری ہو جاتی، سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں۔ ہر 8 دن میں جا کے سنا ہے بعض لوگ ادھابوں میں میاں بیوی بچے مل کے 15 20 ہزار روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتے، وہ بھی میرے کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ سفر میں گئے تھے، کھانا وانا نہیں کھا کے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہمارے جو ساتھیاں ہیں وہ ساتھیوں کو برداشت نہیں ہوتا، ہمارے کو بولے تو چل جاتا۔ علماء بولے صاحب بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ اجازت دے دیے تو ڈھابے میں جا کے ہم لوگ کھانا کھا لیتے۔ اب ہم بھی چونکہ ساتھ میں تھے تو ہم بھی گئے ڈھابے میں۔ اب وہاں جا کے دیکھے تو آرڈر دینا، پہلے آرڈر دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں تیار ہو کے آ رہا۔ ابھی درمیان میں دیکھیے کہ صاحب وہ گاڑیاں آ رہی، فیملیاں اتر رہی، مختلف جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں، ٹیبلوں پہ آرڈر دے رہے ہیں۔ وہ تماشا دیکھیے تھوڑی دیر۔ ہمارے کو جو کھانا تھا، ہمارے ساتھیوں کو جو کھانا تھا وہ کھانے کے جب ہم نکلنے لگ گئے، ایک صاحب وہ ڈھابے والوں میں سے بھاگ کے آ گئے، دیکھ کے میرے کو پہچان لیا، آپ فلانے صاحب ہیں نا صاحب؟ بولا جی، ارے میں آپ کے پاس میں آنے ہی والا تھا۔ بولا کہے کے واسطے؟ ایسا کچھ پریشانی ہے، دعا کے واسطے آنا چاہ رہا تھا۔ بولا ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ فیملیاں آتے جا رہے ہیں، آخر کب تک چلتا ہے؟ بولے رات تمام چلتے رہتا تھا ابھی، اور یہ فیملیاں مستقل آتے رہنے والے ہیں۔ ہر 8 دن میں ایک وقت پورے گھر کی فیملی، میاں بیوی 2-4 بچے، وہ آگے 15 ہزار 20 ہزار کا ایک ٹائم کا کھانا کھا کے جاتے۔ تو 15,000 کا کھانا ایک ٹائم کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی مہینے بھر میں 4 ٹائم کے 60,000 روپے ہو گئے۔ 4 ٹائم کے، 4 دن کے نہیں۔ تو ویسی صورت میں 1 لاکھ کمائے تو بھی بس نہیں ہوں گے، 2 لاکھ کمائے تو بھی بس نہیں ہوں گے۔ خواہش الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے۔ 15,000 کے کھانے سے بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، 15 روپے کے دوشے سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی، 25,000 سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی، 25 روپے کی اڈلی وغیرہ سے بھی پوری ہو جاتی۔ اور آج کل تو میں سنا کہیں 5 روپے میں بھی کھانا مل رہا ہے۔ ضرورت الگ چیز ہے۔ 2 جوڑے سلا لیے، سال تمام کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو خواہشات پوری کرنے کے واسطے نہیں آیا آدمی اس دنیا میں، اپنے دنیاوی وقتی تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو جائے گا تو جان چلے جائیں گی، جان بچانے کے واسطے کیا کرنا، کیسا کرنا، ایسا ہو جائے گا تو مال برباد ہو جائے گا، مال چلے گیا تو کیا ہوگا، جان جائیں گی بول کے ڈر جا رہی، مال ختم ہو جائے گا بول کے ڈر جا رہی۔ نہ جان رہنے والی ہے نہ مال رہنے والا ہے۔ جہاں تک عیش کا، لذات کا تعلق ہے تو موت کے وقت میں دنیا کی پوری لذتیں ختم ہو جاتی۔ نزا کا وقت
تلخیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہوا تو بیش قیمت چیزیں بھی لے آگے اسے دیے تو منہ پھرا دیتے رہا، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں، کیا کروں اب لے کے۔ اس واسطے موت کو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز بتایا۔ وہ تلخی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کڑواہٹ، کہ دنیا کی پوری مٹھاس ختم ہو جاتی۔ اس واسطے جب تک اللہ رکھیں بس اللہ کا کہا ماننا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور آنے والے حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں وہ وجہ تو بہرحال آنے ہی والی ہے۔ لذات باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس واسطے پریشان ہیں، تو لذات تو برقرار رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ زندگی قائم رکھنا چاہ رہے ہیں تو زندگی تو قائم رہنے والی ہے ہی نہیں۔ عہدہ قائم رکھنا چاہ رہے ہیں تو عہدہ تو رہنے والا ہے نہیں۔ کرسی بچانا چاہ رہے ہیں تو کرسی بچنے والی تو ہے ہی نہیں، کوئی سی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے، لذات بھی نہیں رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ برقرار رہنے والی نہیں ہے یہ، تو برقرار رہنے والی جو ذات ہے اور اس ہمیشہ رہنے والی ذات نے جس چیز کو آدمی کے حق میں ہمیشہ کے لیے فائدہ بخش بتایا ہے، بس وہ چیزوں کو اختیار کر لینا۔ 4 سال ملی زندگی تو 4 سال، 40 سال ملی تو 40 سال، 80 سال ملی تو 80 سال، بس وہ اپنا لینا چاہیے۔ نہ یہاں کی عزت حقیقی عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت حقیقی ذلت ہے، نہ یہاں کی مٹھاس حقیقی مٹھاس ہے، نہ یہاں کی تلخی حقیقی تلخی ہے، نہ یہاں کا مقام حقیقی مقام ہے، کچھ نہیں۔ تو مجھے خیال آیا بات شروع کرنے سے پہلے کہ یہ عرض کروں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، زمین گواہ بنتی ہے، اعضاء و جوارح جن کو ہم نے اپنے سمجھ رکھا ہے یہ اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ کے جاسوس ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ زندگی بھر ساتھ رہتے مگر ساتھ اسی کا دیتے جس نے انہیں بنایا۔ ہم نے جو یہ بنایا نہیں تو ساتھ تو رہتے، ساتھ دیتے رہی، اس کے وفادار رہتے، اچھا کام کریں گے تو اس کی بھی گواہی دیتے، برا کام کریں گے تو اس کی بھی گواہی دیں۔ اگر یہ مضمون ذہن میں رہا آدمی کے تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی بات کو بولنے سے پہلے جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ نظام ایسا ہے تو احتیاط والی زندگی گزار کر صلاح اور فلاح پا سکتا ہے۔ اور اگر بھول گیا ان باتوں کو، جو جی میں آیا وہ کرنا شروع کر دیا تو پھر لازماً نقصان سے دوچار ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں، اور مخلوقات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے کوئی اور نہیں، اور قرآن پاک میں بیان کردہ بات سے زیادہ پکی کسی کی بات نہیں۔ بس آج اتنا ہی۔ اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا من كل بلاء